ایک بات یہ ہے کہ آپ جو کام کریں اللہ کے لیے، اس پر نظر رکھیں، اللہ کے چہرے پر نظر رکھیں، اللہ کے چہرے کی۔ میں قرآن مجید کی زبان استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کوئی چہرہ ہوتا ہے۔ لیکن آدمی جب کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو چوری چوری کبھی پلٹ کے دیکھتا رہتا ہے کہ جو سا کام کر رہا ہوں اس کے چہرے پر کیا آثار ہے۔ یہ انسانی زندگی کا محاورہ ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہم کو سمجھانے کے لیے۔ ہمیشہ اللہ کے چہرے پر نظر رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے جس میں اللہ سے مانگتے تھے، لذت النظر الی وجہک الکریم، تیرے کریم چہرے کے اوپر نظر رکھنے کی لذت۔ اس کے ایک معنی تو وہی ہے کہ آخرت میں دیکھنے کی لذت، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اسی کی خاطر کام کرنے میں مجھے لذت نصیب ہو۔ اور یہ دراصل کسی چیز کے لیے کام کرنے سے کیا فائدہ جو ڈوبنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس چیز کے لیے کام کریں جو باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، آپ ذو الجلال والاکرام، ہر چیز زمین پر فنا ہونے والی ہے، صرف ایک چیز باقی رہنے والی ہے، رب ذو الجلال والاکرام، اس کا چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے، ذو الجلال والاکرام چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دراصل ایسا ہے کہ آدمی کی چند برس کی، چند لمحات کی تو زندگی کہے گا میں ایک دن رہا، چند لمحے رہا، اور اس کو بھی وہ دنیا کی خاطر صرف کر دے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب راہ توحید پر قدم رکھا تو انہوں نے پہلی بات یہی کہی کہ انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والی چیزوں کو محبوب نہیں رکھتا، ان کی خاطر کام نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے اندر دولت کے اور مکان کے اور کیریئر کے اور کتنے ہی سورج چاند ستارے چمکتے ہیں اور آدمی کو دھوکے مبتلا کرتے ہیں کہ یہی ہمارا رب ہے، اسی کو مقصود ہونا چاہیے، وہ سب ڈوبنے والے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف رخ کر دیا ہے، وہی قبلہ ہے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی محبوب ہے، وہی معبود ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی قبلہ رخ کرنے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس طرح نماز میں آپ قبلے سے رخ ادھر کر لیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح زندگی کے جس کام میں، جس لمحے اور جس پہلو میں آپ رخ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر لیں وہ بھی فاسد ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ شہادت قبول نہیں ہوگی، انفاق قبول نہیں ہوگا، تعلیم قرآن قبول نہیں ہوگی اگر رخ اللہ سے پلٹ کر کسی اور کی طرف ہو۔ اور یہ رخ ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑا وزن پیدا ہو جائے۔ 40 اعمال ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جن کو اگر اللہ کے ثواب کی امید میں اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کی خاطر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنی بکری دے دے کہ اس کا دودھ دھو کر بکری واپس کر دے، یہ ان میں سب سے اعلیٰ عمل، لیکن اللہ کی خاطر یہ ایسا کام ہے جس سے کہ اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ حدیث میں تاکید ہے۔ آپ دیکھیں اس سے ہر دنیاوی کام آپ کا دینی کام ہو جائے۔ آپ بیوی کے پاس جائیں گے وہ بھی دینی، اللہ اجر ملے گا۔ آپ کمائیں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ بچے کو پیار کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کسی سے مسکرا کر ملیں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ پھر تو پوری زندگی آپ کی تجارت میں لگ گئی۔ اللہ کے لیے ہر کام کریں اور کسی اور چیز کے لیے اجتماع کریں، دعوت کے لیے نکلیں، لٹریچر بانٹیں، انفاق کریں۔ یہ نہیں کہ میں نے جماعت کے لیے یہ کچھ کیا، جماعت تو کچھ نہیں، اس کے لیے آپ کچھ کریں۔ جماعت تو معبود نہیں ہے۔ جو کام آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے، پھر نہ کہیں ناراضگی کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کہیں دشمنی کا ہوتا ہے، نہ کینے کا ہوتا ہے، نہ حسد کا ہوتا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے، جب ہر کام اللہ کا۔ یہ خلاصہ ہے اللہ سے تعلق کا۔